بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اظہار و بیان کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سورہ الرحمن کا آغاز ہوا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس آیت کی مفسرین نے کئی طرح سے تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ بھی کی گئی ہے کہ خلق الانسان سے مراد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ الانسان یہ الف لام ہے، وہ خاص ہے، اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور علمہ البیان، بیان سے مراد قرآن مجید ہے، آپ کو دیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ خاص اس کا مفہوم ہے، ورنہ تو عام طور سے مفسرین نے الانسان کو عام مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو بیان سکھایا، اظہار کی قوت و صلاحیت ان کو عطا کی۔ تو گویا کہ اپنے معافی ضمیر کو اظہار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں انسانوں کو حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اظہار کے بنیادی ذرائع دو: زبان سے اظہار کرنا اور لکھ کر تحریر کے ذریعے اظہار کرنا۔ ابتدا سے یہ دونوں ذرائع استعمال کیے جاتے رہے۔ جس زمانے میں یہ کاپی، کتاب، قلم، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، اس زمانے میں جب کہ ہم کہتے ہیں کہ آئرن ایج، لوہے کا زمانہ، پتھر کا زمانہ، یا اس سے پہلے کے زمانے میں بھی انسان نے جب بھی شعور کی، اس کو شعور حاصل ہوا، اس نے اظہار کرنا چاہا تو جو بھی اس کو حاصل ہوا۔ چنانچہ ایک زمانے میں تو پتھر کی وسیلوں پر انسان نے کچھ چیزیں لکھی، غاروں میں دیواروں پر کوئلے سے انسان نے کوئی لکھا، تحریر میں تصویروں کا استعمال کیا گیا، تصویروں کو معنویت دی گئی۔ تو گویا کہ اظہار بیان کی دو صورتیں ہیں: زبان سے آدمی اظہار کرتا ہے، دوسرے لکھ کے، لکھنے کی کوئی بھی صورت ہے اس کو اختیار کی جا سکتی ہے۔ جو ان دو چیزوں میں زبان کے مقابلے میں تحریر کی غیر معمولی اہمیت ہے مختلف حوالوں سے۔ تحریر زیادہ مستند ہوتی ہے، اس کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، اس کے اثرات دیرپا ہوتے ہیں، مخاطب کو سہولت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے اس سے استفادہ کر لے، اور تحریر پر غور و فکر کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ یہ بنیادی نکات ہیں جو کہ تقریر کے مقابلے میں تحریر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بعض پہلوؤں سے تقریر کی اہمیت تحریر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی۔ تقریر کے ساتھ انسان کے جذبات شامل ہوتے ہیں، انفعالی کیفیت ہوتی، کوئی بات وہ سپاٹ انداز میں کہتا ہے، کوئی بات وہ استفہامیہ سوالیہ انداز میں کہتا ہے، کوئی بات وہ بہت زوردار انداز میں کہتا ہے۔ آواز کا زیر و بم بھی اپنی بات کو مؤثر طریقے سے پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں جو اظہار بیان کے جو دونوں جو خصوصیات ہیں، دونوں جو صلاحیت ہیں، دونوں کی اپنے اپنے جگہ اہمیت ہے، ان کی افادیت ہے۔ بعض پہلوؤں سے تحریر کے مقابلے میں تقریر زیادہ اہم ہے، تو بعض دوسرے پہلوؤں سے تقریر کے مقابلے میں تحریر کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی۔ یہ جو پوائنٹس ہیں، آدمی نے کوئی تقریر کی، اب آج کے دور میں تو تقریر بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، نہیں تو پہلے ہوا میں گم ہو جاتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے غور کیا، جو سننے والوں نے، تو کچھ باتیں یاد آئیں، کچھ باتیں نہیں یاد آئی۔ بعد میں کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے تو فلاں بات کہی تھی، مقرر نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کہی تھی۔
تحریر کوئی موجود ہے تو بعد میں اطمینان سے سکون سے پڑھنے غور کرنے کا موقع ملتا ہے، جب چاہے آدمی اس کو پڑھ لے غور کر لے۔ تقریر کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، تو متعدد پہلوؤں سے تقریر کے مقابلے میں اہمیت حاصل رہی ہے، اگرچہ یہ جو فرق ہیں اب جدید ذرائع پائے جانے کی وجہ سے یہ سارے فرق اب آہستہ آہستہ سمٹ رہے ہیں۔ تحریر کی اہمیت مذہبی پہلو سے بھی زیادہ ہے۔ آسمانی کتابیں تحریری شکل میں دی گئی، قرآن مجید ہی میں ہے، توریت کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح کی شکل میں دیے گئے تھے۔ کیا پوری تورات الواح میں لکھی ہوئی تھی؟ تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو توریت کے احکام عشرہ ہیں ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خاص طور سے احکام عشرہ کو الواح میں لکھ کے دیا گیا تھا۔ اسی طرح خود تو قرآن مجید اگرچہ اس کا نزول زبانی ہوا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں قرآن کو تحریری شکل میں لکھوانے کا اہتمام کیا تھا۔ جو ہی کوئی قرآن کی آیت یا سورت نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب کو بلاتے، اس سے اس کو لکھواتے اور یہ فرماتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھو، فلاں سورت کے بعد فلاں سورت سے پہلے یا آیتیں ہوتی ہیں تو ان آیتوں کو فلاں صورت میں فلاں آیتوں کے بعد فلاں آیت سے پہلے رکھو۔ اس طرح کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے وہ باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں وہ ادوات الکتابہ کیا کیا چیزیں اس زمانے میں رائج تھیں جن کے اوپر لکھا جاتا تھا، پتھر کی سلائیں، پتے، لکڑیاں، ہڈی، یہ چیزیں رائج تھی، اور اس کے علاوہ کسی حد تک کاغذ بھی پایا جانے لگا تھا۔ مصر سے کاغذ درآمد کیا جاتا تھا، خاص کاغذ کی قسم جس کو کہ بردہ کہا جاتا ہے، پیپرس، وہ کاغذ معروف تھا۔ اس تعلق سے بھی ہمارے درمیان افراط و تفریط پائی جاتی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تاریخ تدوین قرآن پر کتاب آئی ہے، مصنف نے ان تمام روایتوں کا انکار کیا ہے جن میں کہ کاغذ کے علاوہ دوسری چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہڈی، لکڑی، تختی، پتے، کہا یہ سب خرافات ہے، یہ سب ثابت نہیں ہے، جھوٹی سب روایتیں ہیں۔ عہد نبوی میں کاغذ کی جیسے ہمارے درمیان متداول ہے، اسی طرح اس زمانے میں بھی کاغذ متداول تھا، ہر چیز کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ کھینچتان ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ فطری طور سے حقیقت جو ہے، جو تاریخی روایت سے ثابت ہے، اسی حد تک ہم کو رہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن مجید میں بھی کہ تحریر کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور دوسرے نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو گویا کہ اقسام القرآن میں جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی اہمیت اور عظمت ہی کی وجہ سے ان کے قسمیں کھائی ہیں۔ تو گویا کہ قلم کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن میں اہمیت دی گئی۔ کتب یکتبو کے مادے سے الفاظ ہم دیکھیں تو قرآن میں اس کے الفاظ 263 مرتبہ ہیں۔ کتاب اور کتب کے الفاظ 263 مرتبہ آئے ہیں، اور مادہ جو کتبہ ہے اس سے جو کتبہ، یکتبو، یکتبون، اس طرح کے مادے جو ہیں وہ 57 مرتبہ آئے ہیں۔ اور ایک ہے جو
آیت المداینہ، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282 کو آیت المداینہ کہتے ہیں، جس میں کہ دین، قرض کے لین دین کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے۔ اس آیت میں لکھنے کی بات کہی گئی ہے کہ جب تم قرض کا معاملہ کرو، لین دین کا معاملہ کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس ایک آیت میں کتبہ کے مادے سے لفظ 9 مرتبہ آیا ہے، تو گویا کہ یہ چیزیں تقریر کے مقابلے میں تحریر کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کافی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریر کا فن خدا داد ہوتا ہے یا اکتسابی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تقریری صلاحیت کچھ دیتا ہے، وہ بہت زبردست مقرر ہوتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شاہ عطا اللہ بخاری، یہ ماضی قریب کے یہ مقرر ہیں۔ لوگوں نے ان کی نقالی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خدا داد ہوتی ہے، کیا اسی طرح لکھنے کی بھی صلاحیت خدا داد ہوتی ہے، یا یہ کہ کوشش کر کے، محنت کر کے اس صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ تو اگرچہ یہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے، لیست النائحہ کالسکلہ، جس عورت کا بیٹا یا بیٹی مر گئی ہو، اس کو جتنا زیادہ غم ہوگا، اور جس طرح اس کے مرنے پر واویلا کرے گی، روئے گی، چیخ و پکار کرے گی، اس طرح وہ عورت نہیں کر سکتی جس کو کرائے پر رونے کے لیے بلایا گیا ہو۔ عربوں میں ایک تھا کہ بڑے لوگ اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جب ان کے خاندان میں، گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا، تو رونے والی عورتوں کو کرائے پر بلایا کرتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس شخص کے رونے پر اتنی عورتیں اکٹھا ہوئیں، اتنی عورتیں روئیں، اس سے اس کی عظمت کا اظہار ہو۔ تو مثل میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کا اپنا حقیقی بیٹا مر گیا ہو، وہ عورت جس طرح روئے گی، اس طرح یہ کرائے پہ آنے والی عورتیں نہیں رو سکتی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ تحریر کا فن کوشش کر کے، مشق و مزاولت کر کے نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی فن ہو، چاہے وہ تقریر کا فن ہو، لکھنے کا فن ہو، آرٹ کا فن ہو، ڈرائنگ کا فن ہو، پینٹنگ کا فن ہو، کوئی بھی فن ہے، وہ کوشش کر کے، مشق کر کے، برابر جدوجہد کر کے حاصل، اس فن کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ تحریر کا بھی فن ہے، اگر اس میں کوشش کی جائے، محنت کی جائے، تو اس میں بھی کمال پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لکھنے کی جب ہم کوشش کریں تو اس کے کیا آداب ہیں، کیا باتیں ہم ملحوظ رکھیں، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت میری گفتگو کا موضوع ہے۔ تو وہ آداب 3 مرحلوں سے متعلق ہیں۔ جب ہم لکھنے کا ارادہ کریں تو لکھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لکھنے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب ہم کوئی تحریر لکھ لیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آگے میں انہیں تینوں نکات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لکھنے سے پہلی اولین بات یہ ہے کہ ہم مقصد متعین کریں۔ ہم کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ بس لکھنا ایک ہابی ہے، جب کچھ ہم نہ لکھیں تو انگلیوں میں کلبلاہٹ ہونے لگتی ہے،
کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور چاہیے. اگر ہم نہیں لکھیں گے تو طبیعت میں بے چینی پائی جائے گی. کچھ بھی لکھیں تو یہ کوئی صحیح معقول دانش مندی کی بات یہ نہیں. تو لکھنے سے پہلے ہمیں لازماً یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں وہ کیوں لکھنا چاہتے ہیں, ہمارا کیا مقصد ہے. جو بات ہمارے ذہن میں ہے ہم اس کو سماج کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, ان باتوں کی تلقین کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج کو وہ باتیں معلوم ہوں اور اس پر وہ عمل کرے. تو ہم کچھ باتیں جو ہمارے ذہن میں آئی ہیں غور و فکر کے نتیجے میں, وہ ہم باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ دوسرے لوگ ان باتوں کو سیکھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں. تو اس مقصد سے ہم کوئی تحریر لکھنا چاہتے ہیں. تو اس تحریر میں معنویت پائی جائے گی, اور وہ ان تحریروں سے بدرجہ اولا بہتر ہوگی جو تحریریں کی محض شوقیہ طور سے لکھی جاتی ہیں, بے مقصد اس کو لکھا جاتا ہے. دوسرا نقطہ یہ کہ اخلاص کو پیش نظر رکھیے. نام و نمود اور ریاکاری خود نمائی سے بچنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے, شیطان بہکاتا ہے تو اس کے بہکانے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی آدمی شبابی کبابی زانی ہے, اس کو شیطان دوسرے انداز سے بہکائے گا. کوئی آدمی عالم فاضل مولانا ہے, اس کو آدمی دوسرے انداز سے بہکائے گا. کوئی آدمی بہت بڑا مربی ہے, بزرگ ہے, صوفی ہے, پیر ہے, اس کو شیطان اپنے طریقے سے بہکائے گا. تو ہم لوگ مولوی ہیں, دینی مدرسے سے فارغ ہیں, سماج میں ہمارا تعارف عالم کی حیثیت سے ہے, تو ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم شیطان کے تمام حربوں سے پھندوں سے دور ہیں, بلکہ وہ شیطان ہمارے ذوق اور مزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے, اور وہ اس کے ذریعے سے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان یہ پڑھاتا ہے کہ اب تک تمہاری 5 کتابیں ہو گئی ہیں, تمہاری 3 کتابیں اور ہو جائیں گی, 8 کتابوں کے مصنف ہو جاؤ گے, تو تمہارا سماج میں اور نام ہوگا, تمہاری لوگ خوب تعریف کریں گے, صاحب طرز مصنف کی حیثیت سے تمہارا تعارف کروائیں گے, ہر مجلس میں تمہاری واہی واہی ہوگی. تو اس طرح سے بھی شیطان پرغلاتا ہے, نفس موٹا ہوتا ہے. تو ہمیں جو بھی ہم کوئی کام کریں, تحریر کریں, مضمون لکھیں, کتاب لکھیں, تو ہمیں اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس سے ہمارے نفس کی آسودگی تو نہیں ہو رہی ہے, ہم وہ کام اخلاص کے جذبے سے انجام تو نہیں دے رہے. ایک بات اس تعلق سے یہ بیس کر دوں کہ ہم اپنا جائزہ لینے کے بجائے دوسرے کی فکر ہمیں زیادہ ہوتی. دوسرے پر ہم کمنٹ کرنے کے بارے میں, دوسرے پر تبصرہ کرنے کے معاملے میں ہم شیر ہوتے ہیں. دوسروں کے بارے میں ہم حکم لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں, جبکہ اپنی ہم فکر نہیں کرتے ہیں. تو اس چیز کا تعلق اخلاص ہمارے کام میں ہے یا نہیں ہے, ریاکاری تو نہیں ہے, نام و نمود تو نہیں ہے, اس کا فیصلہ ہمیں اپنے بارے میں کرنا چاہیے, نہ کہ ان چیزوں کا ہم فیصلہ دوسروں کے بارے میں کریں, دوسروں پر حکم لگانے میں ہم جلدی کریں. کوئی کچھ ہم لکھنا چاہیں تو موضوع کا انتخاب بہت اہم ہے. ہم کس موضوع پر لکھیں تو یہ متعین کرنا ضروری ہے. لکھنا برائے لکھنا, تحریر برائے تحریر, تحقیق برائے تحقیق, یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دینی شرعی نقطۂ نظر سے. جیسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا ادب برائے ادب, نہیں بلکہ ادب برائے زندگی. تو اسی طرح آج کے دور میں محض تحقیق برائے تحقیق,
کچھ نہیں، بس تحقیق کرنا ہے. اس لیے کہ ملازمت مل گئی ہے تو لکھنے کی، تو ہر حال میں لکھنا ہے. ایک مہینے میں 30-40 پیج لازمت لکھنا ہے، تو کچھ نہ کچھ لکھنا ہے. یہ نہیں پیش ہونا چاہیے، بلکہ طے ہونا چاہیے کہ ہم کس موضوع پر لکھیں اور کیوں لکھیں. تو ہمارے مولانا مربی مولانا جلال الدین عمری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ موجودہ دور میں 3 طرح کی تحقیقات ہوتی. پہلی چیز کو وہ کہتے تھے تدوین. آج کل عالم عرب میں خاص طور سے تدوین کا کام بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں مسند احمد کا پرانا ایڈیشن 6 جلدوں میں، وہ احمد محمد شاکر کا ایڈیشن آیا ہے 16 جلدوں میں، اور وہ بھی ناقص ہے. مزید اس کی اور تحقیق ہوئی تو اور اس کی ضخیم جلدیں آ گئیں. تفسیر رازی ہمارے ہاں پرانا ایڈیشن ہے 6 جلدوں میں. تفسیر رازی کا نیا ایڈیشن آیا ہے 32 جلدوں میں. اسی طرح اور بھی ہم کتابیں دیکھ لیں، تفسیر تبری ہے، زاد المعاد کا ایڈیشن ہے، اور کتابوں کے ایڈیشن ہیں. تو وہ تدوین نو و تحقیق کے ذریعے وجود میں آیا ہے. تحقیق کیا ہے؟ کسی کتاب کی تحقیق مقصود ہے تو وہ کتاب اگر شائع ہو چکی ہے تو اس کے 2-4 ایڈیشن، شائع شدہ ایڈیشن اکٹھا کیے جائیں، اور اس کے مخطوطات مختلف لائبریریوں سے اکٹھا کیے جائیں. ان سب کو سامنے رکھا جائے. کس ایڈیشن میں کیا فرق ہے، کہیں پر فی چھوٹ گیا ہے، کہیں پر الا چھوٹ گیا ہے، کہیں پر الا کا اضافہ ہے. تو ہم ان تمام مطبوعہ اور مخطوطہ نسخوں کو سامنے رکھ کر ایک محقق صحیح ترین نسخہ تیار کر لے. یہ تحقیق آج کی دنیا میں تحقیق ایڈیٹنگ کا کام یہ کہلاتا ہے. عالم عرب میں اس موضوع پر بہت کام ہوا ہے. جو قدیم مراجع نئے اس کے ایڈیشنز آئے ہیں، اور باقاعدہ اسی طرح کی تحقیق کے ساتھ وہ کتابیں شائع ہوئیں. اس میں محقق کو اپنا کوئی دماغ سوزی نہیں کرنی پڑتی، غور و فکر کو نہیں کرنا پڑتا، استنباط کو نہیں کرنا پڑتا ہے. وہ تو جو مطبوعہ اور مخطوطہ جو ایڈیشنز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کو ایک نیا ایڈیشن تیار کرنا ہوتا ہے، اور جو فرق ہے بس اس کو وہ دکھانا ہوتا ہے. تو مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل یہ تحقیق والا جو انداز ہے تحریر اور تصنیف کا، یہ بہت زیادہ عام ہے، اور اس پر بہت کثرت سے کتابیں شائع ہو رہی. دوسرا مولانا یہ کہا کرتے تھے کہ مردہ موضوعات پر علمی کام ہوتا ہے. مردہ موضوعات سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی ایسے موضوع پر کام کریں جس موضوع پر 500 سال پہلے بھی کوئی کام کرتا تو اسی انداز سے کام کرتا. مثال کے طور سے امام غزالی نے مختلف موضوعات پر کام کیا ہے، فلسفہ، تصوف، اصول فقہ، حدیث اور موضوعات پر انہوں نے کام کیا ہے. مثال کے طور سے امام غزالی کا فلسفہ اخلاق. امام غزالی کا انتقال ہوا ہے 5ویں صدی میں، 6ٹھی صدی میں ہوا ہے. ان کے انتقال کے بعد جو ان کی کتابیں شائع شدہ ہے، جو آدمی بھی کام کرے گا وہ اسی طرح کا کام کرے گا. امام غزالی کی فکر پر کوئی کام کرے گا وہ 7ویں صدی میں بھی وہی کام ہوگا، 9ویں صدی میں بھی وہی کام ہوگا،
13ویں صدی میں بھی وہی کام ہوگا، آج کے دور میں بھی کوئی کام کرنا چاہے تو بھی وہ اسی طرح کا کام کرے گا۔ علامہ ابن تیمیہ کا غیر معمولی کام ہے، انہوں نے اسلامیات کے تمام میدانوں میں کام کیا ہے۔ تو گیا کہ ابن تیمیہ کی کسی فکر کے، ان کے کاموں کے کسی بھی گوشے پر کوئی محقق کام کرے گا تو اس کا تعلق صدی سے نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد کسی بھی زمانے میں کوئی آدمی ان کی فکر کے کسی خاص پہلو پر کام کرے گا تو اس کے کام کا انداز ٹھیک وہی ہوگا جو 500-600 سال کے بعد کا کوئی آدمی کام کرے گا۔ دونوں کے کام کرنے میں فرق ہوگا، کچھ فرق ہوگا، لیکن وہ فرق ایسے ہی ہوگا جیسے اگر آج دو آدمی کسی ایک موضوع پر کام کریں تو دونوں کے کام کرنے کے انداز میں، سوچنے کے انداز میں، لکھنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، تو ٹھیک وہی فرق ہوگا جو کہ کئی صدیوں کے درمیانی فاصلہ کے ساتھ کوئی دو آدمی اس موضوع پر کام کریں گے۔ تو مولانا ہمارے تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک مردہ موضوعات ہے، گویا کہ وہ موضوعات ہیں جس کا تعلق کسی موجودہ حال کے زمانے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ماضی کے یہ موضوعات ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ موضوع کہا کرتے تھے کہ جو ایسے موضوعات جو کہ زمانے حال سے جن کا تعلق، وہ سماجی موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، معاشی موضوعات ہو سکتے ہیں، سیاسی موضوعات ہو سکتے ہیں، نئے فکری موضوعات ہو سکتے ہیں، جدید سائنس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان پر کام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ موضوعات جو جدید زمانے کی پیداوار ہیں، 100 سال پہلے وہ موضوعات اٹھے ہی نہیں تھے، لوگوں کو ان کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی خبر ہی نہیں تھی تو ان پر وہ کیا کام کرتے، کیا سوچتے۔ گویا کہ نئے حالات نے، نئے علوم نے، جدید سائنس نے وہ موضوعات پیدا کیے ہیں، ان موضوعات پر اسلامی نقطہ نظر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے موضوعات پر کام کیا جائے۔ تو مولانا یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 3 طرح کے موضوعات ہیں، تو ہمیں ادارے تحقیق کے وابستگان کو خاص طور سے اس آخری موضوعات جو ہے، جو وہ موضوعات جن کا تعلق زمانے حال سے ہے، جو نئے مسائل کو حل کر سکے، ان موضوعات پر ہمیں کام کرنا، اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ موضوع کے تعین کے وقت ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا موضوع لیں جو سماج کو، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والا ہو، صرف اس کے علم میں اضافہ ہی نہ ہو بلکہ وہ عمل پر بھی ابھارنے والا ہو، عملی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہو۔ تو گیا کہ اس میں افادیت کا پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ بس صرف ایسا ہی موضوع نہ ہو کہ جس سے کہ پڑھنے والے کے علم میں اضافہ ہو، صرف عمل کا اس کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے موضوعات پر ہم کام کریں جو انسانوں کی عملی زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ ہمارے درمیان علم کی جو تقسیم عام ہے، علم دین، عصری علوم، اس تقسیم کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ اگر کوئی تقسیم کی ہی جا سکتی ہے تو حدیث کی روشنی میں وہ تقسیم ہو سکتی ہے علم نافع اور علم غیر نافع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا ہے اور علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ تو گویا کہ علم نافع اور علم غیر نافع کی اگر ہمیں کوئی تقسیم کرنی ہی ہو تو کریں۔ یہ شرعی علوم اور غیر شرعی علوم یا عصری علوم، یہ تقسیم سب بے معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علم کی کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ علم ایک اکائی، علم کے 2 فائدے ہونے چاہیے، ایک یہ کہ علم اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو دے، اور دوسرے یہ کہ خلق خدا کی نافیت کا وہ
ذریعہ بنے. اسی لیے ہم اسلام کی ابتدائی صدیوں میں دیکھتے ہیں کہ علم کی کوئی تقسیم رائج نہیں تھی. لوگ تمام علوم حاصل کرتے تھے اور پھر ان علوم حاصل کرنے کے بعد ان کی کسی ایک شاخ میں ان کو مہارت حاصل ہوتی تھی. لکھنے سے پہلے ہمیں یہ کام اور کرنے چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں لٹریچر سروے. لکھنے سے پہلے لازماً ہمیں لٹریچر سروے کرنا چاہیے. پوسٹ گریجویشن کے بعد جن طلبہ کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، ابتدا میں ان کی لازماً کچھ کلاسز لی جاتی ہیں. ان کلاسز میں پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے لٹریچر سروے. گویا کہ ریسرچ میتھڈولوجی کا پہلا سبق ہے لٹریچر سروے. یعنی کہ جس موضوع پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم خود کچھ لکھنے سے پہلے جان لیں کہ اس پر اب تک کیا کچھ لکھا جا چکا ہے. یہ جاننا بہت ضروری. ایک موضوع ہم نے سوچا، اس پر کچھ تیاری کر لی، مواد اکٹھا کر لیا، لکھنا بھی شروع کر دیا، 100 صفحے کی کتاب بھی تیار کر لی. بعد میں معلوم ہوا کہ اس پر ٹھیک اسی موضوع پر ایک کتاب پہلے سے موجود ہے. اب جب وہ کتاب ہم نے جب دیکھی تو معلوم ہوا ہے کہ وہ تو ہم نے جتنا لکھا تھا، جیسا لکھا تھا، اس سے اچھا وہ شخص پہلے سے لکھ چکا ہے. تو ہمارے لکھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے تو اپنا وقت ضائع کیا، محنت ضائع کی، صلاحیت ضائع کی، سرمایہ ضائع کیا. اس لیے جب بھی ہم کوئی موضوع سوچیں، اس پر کام کرنا چاہیں، اس پر لازماً پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس پر اب تک کیا کچھ لکھا جا چکا ہے. جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کی 2 قسمیں. ایک ہے بنیادی مراجع اور دوسرا ہے ثانوی مراجع. جو کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، ظاہر ہے کہ ان میں وہ سب ہم جب اکٹھا کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں تو بس سرسری سی ہیں، خانہ پوری کی گئی ہے، کوئی مختصر کوئی مضمون ہی لکھا گیا ہے. اور دیکھیں گے کہ اس موضوع پر کچھ اہم چیزیں تیار کی گئی ہیں، خاص معلومات دی گئی ہیں، اہم کتابیں تیار کی گئی ہے، تحقیقی معیار اس میں سامنے رکھا گیا ہے. تو گویا کہ ہم جب لٹریچر سروے کریں گے تو ہمارے سامنے دونوں طرح کی چیزیں آئیں گی. کچھ ایسی کتابیں سامنے آئیں گی جو کہ بنیادی مراجع کی حیثیت رکھتی ہوں گی، اور کچھ کتابیں ایسی سامنے آئیں گی جو کہ ثانوی مراجع میں سے ہوں گی. اس موقع پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ ثانوی مراجع کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مختصر مضامین ہیں، غیر معیاری چیزیں ہیں، وہ کیا ضرورت ہے؟ ہم جب لٹریچر سروے کریں تو صرف اہم کتابیں جو ملیں بس خالی وہی دیکھ لیں، کافی ہوگا. ثانوی مراجع دیکھیں گے تو خواہ کے لیے اس میں وقت ضائع ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں. لٹریچر سروے میں ہر وہ تحریر دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس موضوع پر لکھی گئی ہو جس پر ہم لکھنا چاہتے. بسا اوقات مختصر سے مضمون میں بھی کچھ اہم باتیں، اہم کچھ نقطے، اہم کچھ طرز تعبیر، اہم الفاظ، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اس لیے جو کچھ کسی موضوع پر سابقہ مواد ہے اس میں کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے، اور ہر طرح کا جو بھی میٹر ملے، جس طرح کا بھی میٹر ملے، وہ ہمیں لازماً مطالعہ کرنا چاہیے اور اس سے نوٹ لینے چاہیے. البتہ آخر میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ثانوی مراجع کا حوالہ دینے میں احتیاط کریں. اپنے معاصرین کا یا ماضی قریب میں جن لوگوں نے کچھ لکھا ہے، اگر کوئی اہم بات کہی ہے انہوں نے، تب تو لازماً ان کا حوالہ دیں، ان کے حوالے سے ہی ہم بات کہیں. لیکن سرسری کوئی بات کہی گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا حوالہ دینے کی ضرورت
نہیں. ابھی دہلی میں ایک ہفتہ پہلے پروفیسر یاسین مظہر صدیقی صاحب کی ایک کتاب شائع ہوئی، تو اس کا اجرا تھا. تو اس میں ہم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر محسن عثمانی صاحب کو بلایا تھا. انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کہی. کہنے لگے یاسین صاحب بہت زیادہ حوالہ دیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے ان سے یہ کہا کہ یاسین صاحب، آپ نے یہ مضمون یہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی، اس پر بھی آپ نے حوالہ دے دیا ہے. اگر آپ حوالہ نہ دیتے تو کیا قارئین کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو عام سی بات ہے، تو اس پر کوئی حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حوالہ تو ایسی چیزوں کا دیا جائے، ایسی باتوں کا دیا جائے جس سے کہ کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہو، قاری کو کوئی شبہ ہو، کوئی غلط فہمی کو دور ہو رہی ہو، کوئی ہم کو کوئی دلیل کے طور سے کوئی بات پیش کرنا ہو. ہر بات پر ہر جملے کا حوالہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو بہرحال یہ جملہ معترضہ آ گیا. میں کہتا کہ ہمیں مطالعہ تو ہر لٹریچر کا کرنا چاہیے، البتہ جب ہم اس میں سے کچھ مواد کو اکٹھا کریں اور اس کو اپنے تھیسس میں استعمال کرنا چاہیں، تب اس میں ہمیں کچھ تفریق کرنی چاہیے کہ ہم صرف بنیادی ہی مراجع کا حوالہ دیں، ثانوی مراجع سے احتیاط کریں. ایک بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجئے. ایک مضمون کو پڑھ کے دوسرا مضمون لکھ دینا، یا کسی موضوع پر ایک کتاب آ گئی ہے، اس کتاب کو سامنے رکھ کے دوسری کتاب تیار کر دینا، یہ ایک بے مصرف کام ہے. ایسے کاموں کی علمی دنیا میں کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ مطالعے کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. مطالعے کے معاملے میں تناسانی، سستی جو ہے وہ محقق کی شان کے خلاف. اس تعلق سے مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب نے اپنے استاد علامہ سید سلیمان ندوی کا ایک جملہ نقل کیا ہے اپنی کسی تحریر میں. مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب نے جامعۃ الرشاد میں سید سلیمان ندوی پر سیمینار کیا تھا، اس کے مقالات بھی شائع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی کی شاگردی میں بھی ان کو کچھ سال رہنے کا موقع ملا ہے. دارالمصنفین میں جس زمانے میں سید سلیمان ندوی تھے، اس زمانے میں مولانا مجیب اللہ ندوی صاحب بھی وہاں رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے استاد سید سلیمان ندوی یہ کہا کرتے تھے، مطالعہ کرو مطالعہ کرو مطالعہ کرو، یہاں تک کہ جب ابلنے لگے تب لکھنے کو سوچو. مطلب پیالے میں آپ دیکھیں پانی ڈالیے 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 ڈالیے، جب وہ بالکل بھر ہو جائے، پانی ادھر ادھر بہنے لگے، تو اسی کی انہوں نے تشبیہ دی کہ آدمی مطالعہ کرے مطالعہ کرے مطالعہ کرے، اس موضوع کسی موضوع پر جتنا زیادہ اس کو وہ مطالعہ کر سکتا ہو کرے، اس کے بعد ہی لکھنے کی اس کو فکر کرنی چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ مستند معلومات جمع کیجیے، علم غلم جو بھی معلومات نہیں. کثرت مطالعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات اپنی کتاب میں پیش کر دیں، چاہے اس کا استناد کچھ ہو یا نہ ہو. ابھی ہمارے پاس ایک کتاب آئی برائے تبصرہ، یہود اور نصارہ کے سوالات جو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا جوابات کے دیے. 200-250 پیج کی کتاب ہے. تو انہوں نے مصنف نے قرآنی آیات کچھ اکٹھا کی ہیں، پھر کچھ احادیث بھی اکٹھا کی ہیں، لیکن انہوں نے غضب یہ کیا ہے کہ پھر ضعیف روایتیں کثرت سے جو ادھر ادھر کی کتابوں میں وہ سب اکٹھا کر دی.
اور اپنے پیش لفظ میں یہ لکھ بھی دیا ہے کہ میں نے قرآن سے لیا ہے اور حدیث سے لیا. ہم موضوع روایتوں کو نہیں لیا ہے لیکن ہم نے ضعیف روایتوں کو لے لیا ہے. تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مطالعے کے نتیجے میں جو معلومات اکٹھا کریں تو جو کچھ مطالعہ کیا ہے سب کو پیش کرنا نہیں ضروری ہے. معلومات کو پیش کرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. مستند معلومات کو پیش کریں چاہے وہ واقعات ہوں، احادیث ہوں، روایات ہوں، اس کو ہم صحیح مستند باتیں ہی پیش کریں. ایک کام ہے ہم یہ کریں کہ لازماً خاکہ تیار کریں. ہمیں کیا لکھنا ہے اس کا ایک خاکہ تیار کریں اور وہ خاکہ پوائنٹس کی شکل میں ہو ہمارے سامنے. اس موضوع پر ہم پہلا جملہ لکھنے سے پہلے اس مضمون کے تمام نکات ہمارے سامنے کاغذ پر نوٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس ہمارے ذہن میں وہ باتیں آ گئی ہیں اور ہم نے لکھنا شروع کر دیا. نہیں، یہ تو ہوگا کہ لکھنے سے پہلے کثرت مطالعہ کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں وہ تمام باتیں آ گئی ہوں گی جو ہم اپنے مضمون میں یا اپنی کتاب میں لکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم خاکہ تحریری شکل میں نہ تیار کریں تو بھی اس کا عین امکان ہے کہ ہم جو کچھ ہمارے ذہن میں اس کو ہم لکھ لیں گے. لیکن خاکہ تیار جب نہیں ہوگا تو اس کا ایک نقصان یہ ہوگا کہ جو باتیں ذہن میں آئیں گی وہ ہم لکھتے چلے جائیں گے. کچھ ہم نے لکھ لیا، بعد میں یہ خیال آئے گا کہ ارے یہ بات تو آخر میں آنی چاہیے تھی، اس سے پہلے یہ بات آنی چاہیے تھی. اگر ہم خاکہ نہیں تیار کریں گے، اس کے بغیر ہی لکھنا شروع کریں گے تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ ہماری تحریر غیر مرتب ہو اور جو باتیں ہم جس ترتیب سے کہنا چاہتے ہیں اس ترتیب سے وہ باتیں نہ آ سکیں. تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ خاکہ جب ہم بنا لیں گے، نکات ایک کاغذ پر نوٹ کر لیں گے کہ ہمیں اس ترتیب سے لکھنا ہے، اس کا عین امکان ہے کہ جب ہم اس خاکے کی روشنی میں لکھنا شروع کریں تو لکھتے لکھتے ہمیں خیال ہو کہ نہیں یہ ترتیب صحیح نہیں، خاکے میں جو ہم نے ترتیب بنائی ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے. ہم نے جس ترتیب سے نکات لکھے ہیں اس کا عین امکان ہے کہ لکھنے کے دوران ہمارے ذہن میں آئے کہ نہیں ترتیب میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم بغیر خاکے کے لکھنا شروع کریں گے تو اس میں ہمیں زیادہ ترتیب بدلنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن اگر ہم خاکے کو بنا کے تیار کر کے ایک اس کے نکات کو کی ترتیب دے کے لکھنا شروع کریں گے تو اس کے مقابلے میں ہمیں کم اس میں ترتیب کو بدلنا پڑے گا. خاکہ ہمارا جو ہے وہ اس ترتیب سے ہونا چاہیے. پہلے ہم تمہید، اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کیوں ہے. موجودہ دور میں یہ موضوع بہت ابھرا ہوا ہے، اس موضوع پر بہت سے اشکالات پیدا ہو رہے ہیں. ان اشکالات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ مضمون لکھ رہا ہوں. اب آئندہ میں اس موضوع پر تفصیل سے میں لکھوں گا. تو یہ باتیں ابتدا میں بطور تمہید مضمون میں آنی چاہیے. وہ تمہید ایسی ہو کہ ایک پیراگراف مضمون کے شروع کا پہلا پیراگراف پڑھ ہی کے قاری کو معلوم ہو جائے کہ پورے مضمون میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، یہ اس کو معلوم ہو جائے. تمہید کے بارے میں ہمارے درمیان بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے. اگر 10 صفحے کا مضمون ہے تو بسا اوقات لوگ 4 صفحے تمہید ہی میں لکھتے ہیں. کسی دینی موضوع پر لکھنا ہوتا ہے تو اپنے ہر مضمون کا آغاز وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، ابتدائے آفرینش سے کہتے ہیں، الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو تمہید ہونی چاہیے ضرور، لیکن تمہید مختصر ہونی چاہیے. ایک پیراگراف، زیادہ سے زیادہ ایک پیراگراف ہو، 8-10 لائنیں ہوں،
جس میں کہ ہم اپنی بات کہہ دیں. ہم نے عام طور سے پروفیسر نیات اللہ صدیقی صاحب کے مضامین میں خاص طور سے یہ بات دیکھی کہ وہ ان کے ہر مضمون میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں شروع میں چند سطروں میں وہ بتا دیتے ہیں اس مضمون میں میں نے اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے اور آئندہ میں اس ترتیب سے یہ باتیں میں کہوں گا. تمہید کے بعد ہونی چاہیے نوعیت مسئلہ. یہ میں جس موضوع پر میں لکھنے میں جا رہا ہوں وہ موضوع کس مسئلے کو حل کرتا ہے. موجودہ دنیا میں عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر یہ موضوع چھایا ہوا ہے. یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, یہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں, یہ اشکالات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور ان اشکالات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. کیا ایشو, وہ ایشو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ پھر جب ہم اس مسئلے کو اپنی آئندہ کی تحریر میں حل کریں اور ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس مضمون میں کہ تحریر میں کتاب میں اس مسئلے کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو قاری کو معلوم ہو جائے کہ وہ مسئلہ کیا ہے, اس کے ابعاد کیا ہے, اس کی کتنے جہتیں ہیں, کیا پہلو ہیں, اس کو علم ہو جائے. پھر دوسری چیز کو اس میں یہ بیان کرنا چاہیے کہ مسئلے کو حل کرنے کی کیا کوششیں کی گئیں. عام طور سے ہماری تحریروں میں اسلام کا نقطہ نظر آتا ہے, فلاں مسئلہ اسلام کا نقطہ نظر, فلاں ایشو جو ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں ہم اسلامی نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں. اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے سے پہلے لازمن ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کیا کوششیں ہوتی رہی ہیں. اسلام کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں انہوں نے اس مسئلے کو کس طرح ٹیکل کیا ہے. نئی جو تہذیب ہے اس میں اس مسئلے کو کتنی اہمیت دی گئی ہے. پوری دنیا اس مسئلے سے پریشان ہے, جوجھ رہی ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کے باوجود وہ حل نہیں کر پا رہی ہے. اسلام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. اسلام نے جو تدبیر بتائی ہے اگر اس تدبیر پر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور سے میں مثال دے دوں تو اس سے بات اور واضح ہوگی. موجودہ دور میں یہ جو آبادی کا جو تناسب ہے, مرد عورت کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. جو ہر 10 سال پہ جو سروے ملک میں ہوتے رہے ہیں, آخری سروے 2011 میں ہوا تھا, 2021 میں ہونا تھا لیکن اب تک ہو نہیں پایا ہے. اس میں بھی بعض تو صوبوں میں 1000 لڑکوں پہ 800 850 لڑکیوں کی ہی تعداد. تو یہ تعداد میں جو فرق آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ رحم مادر ہی میں جنس کا پتہ لگا لیا جاتا ہے اور پھر اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو موجودہ دور کا یہ گمبھیر ایک مسئلہ ہے. ہم اس موضوع پر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ موجودہ دور کا ایک سنگین مسئلہ ہے جس سے آبادی کا توازن خراب ہو رہا ہے. پھر ہم یہ بتائیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومتوں نے کیا کوششیں کی ہیں, کیا اقدامات کیے ہیں, کیا قوانین بنائے ہیں, جو لیب ہیں, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے جو مراکز ہیں ان کے خلاف کیا تعزیراتی قوانین کیا بنائے گئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہیں. اس کے بعد میں پھر ہم یہ بتائیں کہ اس مسئلے کو اسلام کس طرح حل کرتا ہے, اس کے لیے وہ کیا افکار پیش کرتا ہے, کیا تلقینات کرتا ہے اور کیا عملی ہدایات دیتا ہے.
تو گویا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیان کرنا چاہیے کہ اس اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے سے پہلے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کیا کوششیں ماضی میں کی جاتی رہی ہیں جو ناکام ہوئی ہیں، اور اب آئندہ اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. پھر ہمیں اصل بحث پر آنا چاہیے. اصل بحث کیا ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، وہ سب چیزیں ہم بیان کریں، اور آخر میں حاصل بحث کوشش کی جانی چاہیے کہ پوری اپنے بحث کا خلاصہ بھی آخر میں چند سطروں میں بیان کیا جائے. تو یہ سناپسس کی ایک شکل تھی کہ ہم کسی موضوع پر کچھ لکھنے کا ارادہ کریں تو ہم کو اس کا خاکہ لازماً بنا لینا چاہیے، اور لکھنے سے پہلے ہمارے سامنے ایک کاغذ پر وہ نکات تحریری شکل میں موجود ہوں کہ اس ترتیب سے ان باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، لکھیں. اب ہماری گفتگو کا دوسرا جز یہ ہے کہ تحریر کے دوران ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ تحریر کا مختصر ہونا پسندیدہ ہے. خیر الکلام ما قل و دل. بہت زیادہ کوئی ایک بات ایک پیراگراف میں آ سکتی ہے، ہم اس کو کیوں 2 3 4 پیراگراف لکھیں. کسی بات کو ایک پیج میں بیان کیا جا سکتا ہے، کیوں ہم اس بات کو 5 صفحات میں بیان کریں. ایک ہی بات قرآن مجید میں 8-10 مقامات پر کہی گئی ہے الفاظ کے معمولی فرق سے. کیا ضروری ہے کہ ہم ان 8-10 مقامات کی تمام آیتوں کو اکٹھا کر دیں، اس میں جو جامع آیت ہو اس کو ہم کوٹ کریں، باقی آیتوں کے حوالے دے دیں؟ تو گویا کہ اپنی بات کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اتناب جو ہوتا ہے وہ قاری کو اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے ورق وہ پلٹتا جائے، دیکھتا جائے کہ وہی بات ہے جو گھوم پھر کے آ رہی ہے، تو پھر اس آگے کی تحریروں کو پڑھنے کی طرف اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی. تو تحریر کو مختصر ہونا چاہیے. خطبہ حجۃ الوداع ہمارے جو سامنے آتا ہے وہ کئی صفحات میں آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دینا شروع کیا تو بڑی طویل آپ نے تقریر کی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ پورے 5 دن، حج جو ہے 5 دن کا ہوتا ہے، 5 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں مختلف مواقع پر ارشاد فرمائی ان سب کو لوگوں نے جمع کر دیا ہے. اس کو انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا ہے. حالانکہ وہ تمام آپ کے خطبے 2 4 5 جملوں سے زیادہ کوئی خطبہ آپ کا حجۃ الوداع میں بھی نہیں ہوا ہے. خطبات الرسول کے نام سے کتابیں شائع ہوئی ہیں. اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں جو خطبات دیے ہیں وہ اکٹھا کیے گئے ہیں. ان میں بھی وہ خطبات بہت زیادہ طویل وہ نہیں ہوتے. ہمارے ہاں جمعہ کا خطبہ آدھے گھنٹے سے کم کا ہی نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے نماز سے مختصر ہوتے تھے. تو میں خلاصہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریر کا طویل ہونا یہ اس کی خوبی کی بات نہیں ہے. تحریر کا مختصر ہونا اور سریع ہونا اپنے مفہوم میں یہ اس کی خوبی کی بات ہے. دوسرا نقطہ ہے کہ مقالہ اگر بڑا ہو، کوئی تحریر اگر بڑی ہو تو ذیلی عناوین کا لازماً اہتمام ہونا چاہیے. 20 صفحے کا مقالہ ہے تو لازماً اس میں 6 7 8 ذیلی عناوین تو لازماً ہونا چاہیے. جہاں سے آپ کوئی دوسری بات آپ کہہ رہے ہوں، کوئی آپ دلیل دے رہے ہوں، کوئی آپ نقطہ بیان کر رہے ہوں، تو جہاں سے ٹرننگ جو پوائنٹ ہے وہاں پر کوئی ذیلی عناوین لازماً لگانا چاہیے. مولانا سید جلال عمری صاحب کی تحریروں کی خوبی یہ ہے کہ وہ عام طور سے وہ ذیلی عناوین کا اہتمام کیا کرتے تھے. تحقیقات اسلامی میں ان کے بعض جو مضامین شائع ہوئے
اس میں اگر عناوین کچھ ذیلی عناوین کم تھے تو بعد میں ان کی وہ تحریریں جب کتابی صورت میں جب مرتب ہوئی، شائع ہوئی، تو اس میں انہوں نے لازماً ان ذیلی عناوین کا اضافہ کیا، اور خود مجھ سے بھی انہوں نے خواہش کی کہ تم بھی اس میں جا بجا ذیلی عناوین کا اضافہ کر دو. تو مولانا کی جتنی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں خاص طور سے ذیلی عناوین کا اہتمام کیا گیا. یہ بات آ گئی ہے کہ تمہید مختصر ہونی چاہیے اور ایسی کہ قاری آگے پڑھنے پر آمادہ ہو جائے. ایک بات اس تعلق سے خاص طور سے کہی گئی ہے کہ شبلی اسکول کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں تمہید ہوتی ہے، تمہید مختصر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اصل موضوع پر تفصیل سے کلام کیا جاتا ہے. علامہ شبلی نے اس کی طرح ڈالی ہے، اور پھر بعد میں ان کے شاگردوں نے یا دوسرے لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے. خود اسی طرح کی خصوصیت مولانا مودودی کی تحریروں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ابتدائی چند صفحات پڑھنے کے بعد قاری لازماً مائل ہوتا ہے کہ آگے بھی دیکھیں کیا بات کہی گئی. اگر ابتدائی کچھ صفحات کو پڑھنے کے بعد قاری میں اکتاہٹ پیدا ہو اور آگے پڑھنے کی طرف طبیعت مائل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس تحریر میں کوئی خوبی نہیں ہے. اور یہ کہ مقالے کا خاتمہ اصل بحث پر کیجئے، اصل بحث کرنے کے بعد اس کا خاتمہ بھی، اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہیے، اور آخر میں یہ کہ حوالوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بے حوالہ کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. اس تعلق سے بھی خاص طور سے ہمارے مولانا سید جلال عمری صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ حوالے دینا بھی علامہ شبلی کی یہ خصوصیت ہے. علامہ شبلی سے پہلے حوالے دینے کا اہتمام بہت کم پایا جاتا ہے. علوم القرآن کی ایک مشہور کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، علامہ زرکشی کی کتاب. آپ الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی کی اٹھا لیجئے تو وہ لگتا ہے کہ پورا انہوں نے البرہان ہی نقل کر لیا ہے، اور کہیں ایک بھی جگہ انہوں نے یہ حوالہ نہیں دیا ہے کہ انہوں نے ان کے سامنے البرہان رہی. تو لوگوں نے یہ تعبیل کی ہے کہ اس زمانے میں حوالوں کا رجحان نہیں تھا، تو علامہ سیوطی نے جان بوجھ کے نقل نہیں کیا ہے اور حوالہ چھپا دیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں ہمیں حوالوں کا اہتمام ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن موجودہ دور میں لازماً حوالوں کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے قدیم مصنفین کے حوالے دیے جائیں، معاصرین کے دیے جائیں، حتیٰ کہ اپنے جونیئرز کے بھی اگر حوالے دیے جائیں، کوئی بات لی جائے ان کے یہاں سے، تو لازماً حوالہ ان کا دینا چاہیے. یا تو جو حوالہ ہم نے کہیں دیکھا ہے ہم خود اس کے ذریعے اصل حوالے تک پہنچیں تو پھر اصل حوالہ دیں، ورنہ اگر ہم نے کسی کتاب سے استفادہ کیا ہے تو ہم کو لازماً اس کا حوالہ دینا چاہیے. حوالے کے تعلق سے یہ اہم بات ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حوالے دینے میں ہم لوگوں سے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے. یا تو حوالہ ہی نہیں دیں گے، اور دیں گے تو الٹا سیدھا دیں گے. 100 صفحے کی اگر کتاب ہے تو اس میں حوالے دینے کا ایک پیٹرن پوری کتاب میں نہیں ہوتا ہے. کہیں کسی طرح حوالہ دیں گے، کہیں پر حوالہ دیں گے. تو اس سے ہمیں احترام کرنا چاہیے. کوئی ایک پیٹرن ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ ہم حوالے کا یہ پیٹرن اختیار کریں گے. حوالے دینے کے کئی انداز معروف ہیں، وہ سب رائج ہیں. ہم کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. پہلے مصنف کا نام دیں، پھر کتاب کا نام دیں، پھر ناشر یا مطبع کا نام دیں، سن طباعت دیں، جلد لکھے، صفحہ لکھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے کتاب کا نام دیں، بعد میں مصنف کا نام دیں، پھر ناشر دیں، مطبع دیں، سن دیں، یہ سب دیں. مصنف کا نام دینے میں بھی کئی طریقے ہیں. محمد رضی الاسلام ندوی ہے تو ندوی کو پہلے لکھیں گے، محمد رضی الاسلام کو بعد میں لکھیں گے.
کچھ لوگ ہیں جو ندوی رضی الاسلام محمد لکھیں گے. تو یہ سارے طریقے رائج ہیں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی طریقہ آپ اختیار کریں لیکن ایک ہی طریقہ فالو کریں ہر جگہ. یہ نہیں ہے کہ شروع میں ہم نے دیا حوالہ دیا ہے تو مصنف کا نام یہ پہلے دیا ہے, کتاب کا نام بعد میں دیا ہے. آگے حوالہ دے رہے ہیں تو کتاب کا نام ہم پہلے دے رہے ہیں, مصنف کا نام بعد میں دے رہے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں. کوئی ایک طریقہ ہم فالو کریں, اپنے لیے متعین کر دیں اور اس کو اپنی تمام تحریروں میں اس کو اختیار کرنا چاہیے. آیتوں کا حوالہ دینے میں دو طریقے رائج ہیں. کچھ لوگ تو القرآن, پھر سورت کا نمبر, پھر آیت کا نمبر, یہ بھی ایک طریقہ رائج ہے اور خاص طور سے یہ ہے یہ انگریزی میں رائج. لیکن اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اگر سورت کا نام ہم نہیں دیں گے تو سورت کے نمبر سے ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے. تو اب لوگوں نے یہ اختیار کر لیا ہے کہ سورت کا نمبر بھی دیں گے اور سورت کا نام بھی دیں گے اور پھر آیت کا نمبر دیں گے. ہم نے اب تک تحقیقات میں صرف القرآن نہیں لکھتے ہیں, صرف سورت کا نام لکھتے ہیں اور آیت کا نمبر لکھتے ہیں. کوئی طریقہ بھی اختیار کریں لیکن ہے کہ ہم اسی طریقوں کو مستقل فالو کریں. حدیث کے حوالے دینے کے دو طریقے پائے جاتے ہیں. جو اب تک طریقہ رائج ہے حدیث کا حوالہ دیں, جیسے کہ بخاری کتاب العلم باب ما کان النبی یتخولہم بالموعظہ, یعنی کتاب کا نام باب کا نام لکھا جاتا ہے. اب چونکہ حدیث کی تمام کتابوں کی نمبرنگ ہو گئی ہے, فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ رائج ہے, اس لیے حدیث کی کتاب کا نام البخاری اور حدیث کا نمبر دے دیتے ہیں, اتنے ہی کافی سمجھا جاتا ہے. ہم نے تحقیقات میں ہم اس طریقے کو فالو کرتے ہیں کہ کتاب باب کا بھی دیں اور حدیث کا نمبر بھی دے دیں, تو اس سے دونوں طریقے دیتے ہیں, اس سے اور آسانی ہے, متعین حدیث تک پہنچنے میں آسانی ہوتی. اور عام کتابوں کا تو ہم نے یہ پیٹرن اختیار کیا ہے کہ کتاب کا نام پہلے دیں, مصنف کا نام بعد میں دیں, ناشر کا مطبع کا نام. بہرحال حوالے دینے کے معاملے میں ہمارے درمیان بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے. تمام لوگوں کے مسودے ہم نے دیکھے ہیں آپ لوگوں میں, تو کوئی بھی کسی کا بھی کوئی طریقہ متعین نہیں ہے. ہمیں لازماً اس پہلو پر توجہ دینی چاہیے. تحریر کے دوران ضعیف احادیث سے لازماً اجتناب کرنا چاہیے. امت میں دونوں طریقے رائج ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے بنیادی امور میں تو ضعیف کا حوالہ نہیں دیا جائے گا, لیکن ترغیب اور ترہیب میں حدیث میں ضعیف حدیث سے استدلال کیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث موجود ہے تو ضعیف کا حوالہ نہیں دیں گے, اگر صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو ضعیف کا حوالہ دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. ضعیف ضعیف ہے, ضعیف کا استناد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشتبہ ہے, تو اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب جبکہ صحیح احادیث کے غیر معمولی کتابیں آ گئی ہیں, سب ذخیرے آ گئے ہیں, ہر موضوع پر جب صحیح اور حسن حدیثیں موجود ہیں تو پھر ضعیف حدیثوں سے استدلال کیوں کیا جائے؟ حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح بے بنیاد حکایتیں بھی نقل نہیں کرنی چاہیے. واقعات چاہے وہ صحابہ کے ہوں, تابعین کے ہوں, بزرگوں کے ہوں, لیکن خلاف عقل باتیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس طرح کی باتیں بیان کر دی تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں امام ابو حنیفہ کی عظمت بیٹھ جائے, لیکن اس طرح کی باتیں بالکل غیر عقلی ہیں, خلاف عقل ہیں. تو اس طرح کی بے بنیاد باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے.
اور یہ کہ معلومات بھی ہمیں مسترد پیش کرنی چاہیے۔ تحریر کے دوران کچھ اور باتیں ہیں جن کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ شاید پہلے یہ کہ افکار کو اپنے ذہن میں صاف کیجیے۔ دیکھیے، لکھیں کاٹیں پھر لکھیں پھر کاٹیں، بہت زیادہ کاٹ پیٹ اچھی بات نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ جو کاٹ پیٹ ہم کاغذ پر کرتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں ذہن میں کاٹ پیٹ کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ ہم جب کسی موضوع پر غور فکر کریں گے تو ہمارا ذہن ہی اس کو ایڈجسٹ کرے گا، کچھ باتوں کہے گا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، یہ لانا چاہیے، یوں بیان کرنا چاہیے، یہ ہم بیان کریں کہ نہ کریں، یہ کیسے کریں۔ وہ سارا کام دماغ ہی میں ہونا چاہیے، اور جب وہ دماغ میں کاٹ پیٹ کر کے کسی بات تک پہنچے تب اس کو پھر کاغذ پر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افکار میں ربط و تسلسل کو ملحوظ رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بات ہو گئی ختم ہو گئی، اگلے جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ بالکل ہی نئی بات ہے جس کا سابق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو بلکہ پورا ہمارا جو مضمون ہو، ایک باب ہو، چیپٹر ہو، اس کا ہر پیراگراف دوسرے پیراگراف سے، ہر بات دوسری بات سے اس کو مربوط ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ موضوع اور مناسب الفاظ کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ جس فن کا وہ مضمون ہے، جس موضوع پر ہے، اس کے مناسبت سے ہم کو الفاظ کا بھی انتخاب کرنا چاہیے۔ الفاظ کے انتخاب کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ کیا بات ہمیں کن الفاظ میں کس طرح کہنی چاہیے، اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ کوئی بالکل سنجیدہ سی کوئی تحریر ہے، ہم نے اس میں ہنسی مذاق والی کوئی بات شامل کر دی، مبتذل کوئی الفاظ اس میں ہم لے آئے تاکہ بس قاری کے اوپر ایک تفریح طبع کی کوئی چیز آ جائے۔ ہلکی پھلکی ہم کوئی چیز لکھ رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کوئی علمی سنجیدہ انداز میں کوئی موضوع لکھ رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ الفاظ کے انتخاب کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور تحریر میں بول چال کے الفاظ سے ہمیں شامل کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ کہ مشکل الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور سے جو لوگ مدرسے سے نئے فارغ ہو کے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دقیق الفاظ نہیں استعمال کریں گے، خالص گاڑھے الفاظ، عربی زدہ الفاظ جو ہم نے مدرسے میں جو پڑھے تھے، جب تک ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے تب تک ہماری علمیت کا اظہار ہی نہیں ہوگا۔ یہ خام خیالی ہے۔ علمیت کا اظہار فکر سے ہوتا ہے، بات سے ہوتا ہے، الفاظ سے نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات کہیں کہ جو عورت عدت گزار رہی ہو اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم کہیں کہ معتدہ لہا، متوفا عنہا زوجہا، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مدرسے کا کوئی ہو فارغ طالب علم، وہ تو اس کو سمجھ لے، لیکن عام لوگ جن کو ہم کوئی مسئلہ شریعت کا بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کو تو پھر اسے حل کرنے کے لیے کسی دوسرے مولوی کے پاس جانا پڑے گا، سب اس کو حل کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں الفاظ کے انتخاب پر بھی توجہ دینی چاہیے اور مشکل الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ہمارے درمیان ایک خامی یہ ہے جسے میں کہتا ہوں کہ مترادفات کا استعمال بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، تو مترادفات کے استعمال سے بھی ہمیں حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مترادفات کے استعمال خطابت میں تو اچھا لگتا ہے، آدمی جب کوئی تقریر کر رہا ہے تو جوش میں وہ ایک ہی بات کو کئی طرح سے گھما پھرا کے کہتا ہے، لیکن سنجیدہ علمی تحریروں میں مترادفات کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے میں ایک مثال دوں گا۔ مولانا مودودی کی تو میں نے تحریروں کو تو غیر شعوری عمر ہی سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اسی طرح مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی بھی تقریباً تمام ہی تحریروں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ دونوں کی
اسلوب میں فرق یہ ہے کہ مولانا علی میاں کا اسلوب خطیبانہ، چونکہ وہ اصلاً ایک وائز تھے، دائی تھے، مصلح تھے، تو ان کے اسلوب میں مترادفات کی کثرت ملتی، جبکہ اس کے مقابلے میں مولانا مودودی کے اسلوب میں مترادفات کا استعمال بہت کم سے کم ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے تحریروں میں کم سے کم مترادفات کو لانا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ تحریر کے دوران ہم لوگ کن باتوں کا خیال رکھیں، صحت الفاظ پر توجہ دینی چاہیے، املا، تذکیر و تانیث، فعل فاعل واحد جمع۔ ہم میں سے کوئی لوگ لکھتے ہیں ان کا جملہ 3 سطر سے کم میں مکمل ہی نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے چاہیے۔ اب جب ہم 3 سطر کا جملہ لکھیں گے، فاعل شروع میں آیا ہے، آخر میں آتے آتے فاعل واحد تھا یا تثنیہ تھا، جمع تھا، کیا تھا، بھول جاتے ہیں، اور اس کے جو خبر لاتے ہیں وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی۔ تذکیر و تانیث کا بھی خیال ہم نہیں رکھتے، اور املا کے بارے میں تو بہت زیادہ ہمارے درمیان کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم سب مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اسی طرح کی کتابیں ہم پڑھتے رہے ہیں، اسی طرح کے پرانے املا والی کتابیں ہمارے مطالعے میں رہی ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں اس قدر راسخ ہے، نسخ ہے، کہ ہم لکھنے میں بھی اب تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا پائے ہیں۔ جدید اردو املا کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے، اس کے تعلق سے کئی کتابیں آ گئی ہیں۔ اردو املا گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے، رشید حسن کی کتاب ہے، اس موضوع پر کئی سیمینار ہو چکے ہیں، ان سیمینار کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اردو املا کیسا ہونا چاہیے، اس میں ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ مرکب الفاظ کو الگ الگ لکھنا چاہیے، اس نے ہم لوگ عادی ہیں اس کو ایک ساتھ ہی لکھنے کے، الگ الگ لکھنا ہے۔ اس کو اردو میں اب خامی اور نقص سمجھا جاتا ہے، بشرطے کہ ایک ساتھ لکھتے ہیں۔ اب اردو والے با الگ لکھتے ہیں، شرط الگ لکھتے ہیں، کے الگ لکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ جو مرکب الفاظ ہیں، جو 2 الفاظ سے یا 3 الفاظ سے مرکب ہوتے ہیں، اب اردو میں تو ہر لفظ کو الگ الگ لکھنے کا رواج ہے، اسی کو پسند کیا جاتا ہے، اور جو لوگ الفاظ کو ملا کر لکھتے ہیں اس کو اردو دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں لازماً اپنی تحریروں میں اردو املا کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ جملوں کی بناوٹ درست کیجیے، جملے کیسے ہوں، مختصر جملے ہوں، استفہامیہ ہوں، انکاری ہو، استفہامیہ انکاری ہو، کیسے ہو، بات کیسے کی جائے، تو جملے کی نشست و برخاست کیسے ہو، اس کا سائز کیسا ہو، استعمال کیسا ہو، اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جملے چھوٹے چھوٹے استعمال کیجیے، میں نے عرض کیا 2-3 سطروں کا ایک جملہ نہیں ہونا چاہیے، جس کا جو ملا کے ہم لوگ کئی جملوں کو ایک جملہ بنا دیتے ہیں، اس کے بجائے الگ، جس کے بجائے اس استعمال کیجیے، وہاں پر جملہ مکمل کر لیجیے، پھر اس سے کیجیے تو اس کو الگ جملہ بنائیے۔ اس طرح کے رابطہ والے الفاظ کو ملا کے کئی جملوں کو ایک جملہ بنانا صحیح نہیں۔ مثالوں اور دلیلوں سے بات کیجیے، جملے اپنے کسی تحریر میں کوئی مثال دے دی جائے، بات کو واضح کرنے کے لیے بیچ میں کوئی دلیل دی جائے، تو اس سے تحریر میں تاثیر پیدا ہوتی۔ تو یہ سب بات آ گئی ہے، درست املا پر توجہ دیجیے، مرکب الفاظ کو الگ الگ لکھیے، اس کا اس لیے کشمکش کو بھی الگ لکھا جائے گا، اردو املا اختیار کیجیے۔ ابھی آخری پوائنٹ ہے ہمارا، تحریر کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، اب ہم دوبارہ اس کو نہیں پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھنے کی خدمت وہ کمپوزر
کرے گا یا پروف ریڈر کرے گا، ہم نہیں کریں گے، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ لازماً تحریر ہم نے لکھی ہے تو اپنے سے آگے بڑھانے سے پہلے لازماً ہمیں اپنی تحریر خود پڑھنی چاہیے، نظر ثانی خود کیجئے اور کم سے کم 3 بار پڑھیے۔ لیکن میں اپنی تحریر کو، ہر تحریر کو کم سے کم فیس بک پہ بھی لکھتا ہوں، اس پہ بھی یا اور بھی کہیں لکھتا ہوں، کم سے کم 5 بار میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اس میں کچھ غلطیاں کو رہ جاتی۔ تو لازماً آپ اپنی تحریر دوسرے پر اعتماد ہرگز آپ نہ کیجئے۔ دوسرا آدمی اتنی توجہ سے ہرگز نہیں پڑھے گا جتنی توجہ سے آپ خود پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی تحریر کو لازماً 3 بار پڑھیے۔ ایک بار تو اس کو آپ دیکھیے ایک مذکر، مؤنث، واحد، جمع، مبتدا، خبر کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔ پھر پڑھیے تو اس کو آپ لسانی اعتبار سے معیاری بنائیے۔ اس جگہ کوئی محاورہ آ جائے تو کیسا رہے گا؟ اس جگہ میں نے بات کو مثبت انداز میں کہا ہے، اگر اس کو میں استفہامیہ انداز میں کہہ دوں تو یہ تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اگر یہاں پہ من میں استفہامیہ انکاری لیا ہوں تو اس میں اور زور پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس جگہ میں کوئی مثال بیان کر دوں تو اور اچھا رہے گا۔ اس جگہ میں نے کوئی اصطلاح استعمال کر لی ہے، اگر میں اسی مقام پہ اس اصطلاح کا عام فہم انداز میں اس کی میں تشریح کر دوں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ تو گویا کہ لسانی اعتبار سے تحریر کو معیاری عام فہم بنانے کے لیے ایک بار اس کو اب پڑھیے، تعبیرات پر غور کیجئے، تشبیہات و استعارات کا استعمال کیجئے، اور بڑے جملوں کو چھوٹے جملوں میں تقسیم کیجئے۔ آدمی جب لکھتا ہے تو روا روی میں بہت تیزی سے لکھتا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ قلم جو ہے، ہاتھ جو ہے وہ دماغ کا ساتھ نہیں دیتا ہے، آدمی بہت تیزی سے لکھتا ہے، لیکن بعد میں وہ پڑھے تو اس حیثیت سے بھی پڑھے کہ اگر کہیں کچھ جملے کی ساخت کچھ بڑی ہو گئی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی وہ تقسیم کرے۔ اور آخری نکتہ ہے کہ اپنے ناقد خود بنیے، اپنی تحریر کو بہت بے دردی سے اس پر قلم چلائیے، اس کو دیکھیے۔ اگر اپنی تحریر کے ناقد آپ خود بنیں گے، جتنا اس پر نقد کریں گے، ناقدانہ انداز سے غور کریں گے، اتنی ہی آپ کی تحریر میں خوبی پیدا ہوگی۔ جو آدمی لکھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ارے یہ تو بات بہت اہم بات ہے، اس کو ہم کاٹ دیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو جو آدمی وہ لکھتا ہے وہ اپنا کوئی 1-2 جملہ ہی کیا، 1-2 الفاظ بھی نکالنے کی اس کی ہمت وہ نہیں ہوتی، بہت دل پر جبر کر کے وہ اپنی تحریر میں سے کچھ کاٹتا ہے۔ لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ناقد خود بنیے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ کیسے کہہ دیا ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے، یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے، یہ سن صحیح کہ نہیں صحیح ہے، یہ انصاف کے باب کا نام میں نے یہ لکھ دیا ہے، وہ تو کچھ اور ہے، سن میں نے یہ لکھ دیا ہے، اس کی بھی میں تحقیق کر لوں۔ تو جتنی اپنی آپ تحریر کو نقد کے حساب سے آپ دیکھیں گے، اتنی ہی آپ کی تحریر میں وہ بھی پیدا ہوگی۔ اچھے مقالے کی خصوصیات، یہ 3 خصوصیات ہیں: ایکوریسی، کلیئرٹی اور کنسسٹنسی، قطعیت۔ کوئی بات کہیے گول مول نہیں ہونی چاہیے کہ پورا مقالہ آدمی نے پڑھ لیا ہے، اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے، نہیں، بات واضح ہونی چاہیے، قطعی انداز میں ہونی چاہیے، پوری وضاحت سے آپ بات کہیں، اور تحریر میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ کہیں کوئی خطابی انداز آ گیا، کہیں کوئی تحریری انداز آ گیا، تو یہ اسلوب میں بھی پورے تحریر میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔